کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک خوشی کی خبر شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سارا دن اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینل میں پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ حقیقی بھی ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی کشمکش ہے، حکومتی بیڈ گورننس ہے، اور یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہے، نیب ہے، عدالتیں ہیں۔ اس طرح پاکستان میں لگ رہا ہے جس طرح اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ سیاسی پارٹی ایک دوسرے کو گرانے کے لیے حکومت اپنے اپوزیشن کو ذلیل کرنے کے لیے ہر وقت ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے دوران یہ ہے کہ عوام دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کب حل ہوں گے۔ 80 سے پہلے جو لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ اس ایج کے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ مراد یہ ہے کہ بجلی بالکل وافر مقدار میں موجود تھی، اس کے ریٹس بہت کم تھے، انڈسٹری چل رہی تھی، گھروں کے بل کم آتے تھے، اور لوگ جب سبزی خریدنے جاتے تھے تو آرام سے اس میں سے ہی بل دے دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سیاسی حکومتیں آتی گئیں۔ سیاسی حکومتیں کرپشن میں انہوں نے ایسے معاہدے کیے کہ بجلی عام آدمی کی دسترس سے تو دور ہو ہی گئی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی انڈسٹری بھی ساتھ ساتھ بند ہو گئی۔ وجہ یہ ہم کمپیٹیٹر نہ رہے۔ پوری دنیا میں جہاں یہ مصنوعات بنتی ہیں وہاں بجلی کے ریٹس کم ہوتے ہیں۔ جب وہ چیز بنتی ہے تو اس کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے، تو پھر دوسرے ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہوتی گئی۔ جن لوگوں کو پتہ ہے، آج سے تقریباً 35 سال یا 40 سال پہلے آپ ملیکا، داؤد، سیگل، اتنی بڑی ملیں، ہزارہ ملازموں کو خوشحالی تھی اس ملک میں۔ پھر حکمرانوں نے اپنی ذاتی ایسٹس میں اضافہ کیا اور بجلی کے معاہدے ایسے کیے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو مہنگی بجلی اور مزید مہنگی ہوتے ہی آج جیسا ہم حالت میں موجود ہیں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ چائنا سے خریدنے کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ روزمرہ کے اشیاء آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تو ہمیں باہر سے کبھی بھی نہیں منگوانے چاہیے، جس طرح ملک کی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل کیا تھے، سورس کیا تھے۔ کہا گیا کہ یہ ایوب خان کے دور میں جو 6 ڈیم بنے وہ بھی اسی پاکستان میں بنے، اسی پاکستانی قوم کے سامنے بنے، انہی پاکستان کے حکمرانوں نے بنائے۔ اور وہ جو پانی کی بجلی بنتی ہے اسے ہائیڈرو الیکٹرک کہتے ہیں۔ وہ تقریباً 75 پیسے فی یونٹ کے حساب سے وہ تقریباً ایکسپینڈیچر آتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ابھی نیئرسٹ جب صدر مشرف گئے تو اس وقت 6 روپے یونٹ تھی، جو آج تقریباً 22 روپے یونٹ، تو کئی دفعہ تو 25 روپے یونٹ ہے، اور کمرشل یوز سے اس سے بھی آگے، اور چوری اس سے آگے۔ پھر یہ ہے کہ منصوبے بنتے رہے۔ سب سے پہلے توجہ دی گئی کالا باغ ڈیم کو بنایا جائے۔ کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے پھر مخصوص سیاسی پارٹیوں کے مخصوص سیاسی لیڈروں نے اس کو ایک سیاسی نعرہ بنا لیا کہ کالا باغ ڈیم وہ نوشہرہ کو ڈبو دے گا، سندھ نے کہا ہمارا پانی روک لے گا۔ اصل وجہ یہ نہیں تھی۔ ہندوستان نے پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کی، اور پھر کالا باغ ڈیم کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ وہ ایک ایسا ڈیم جس سے تقریباً 80 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہونی تھی، اور اس میں بجلی بننی تھی، اور وہ سستی بجلی بننی تھی۔ وہ منصوبے پر اربوں روپیہ لگ بھی چکا تھا، لینڈ ایکوزیشن ہو چکی تھی، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے سیاسی، جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں، وہ کئی پارٹیوں میں بکھرا ہوا ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا سٹیک ہے، اور ہر پارٹی کے پاس تھوڑے ممبر ہوتے ہیں، اور ہر پارٹی جب حکومت بناتی ہے تو ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بلیک میلنگ کی طرف آتے ہیں، اور ڈیم درے کا درا ہی رہ گیا جو آج تک نہیں بن سکا۔ پھر 2005 میں اس پر اٹیمپٹ کی گئی۔ صدر مشرف نے کوشش کی کہ 2005 میں اس منصوبے کو، دیامر بادشاہ ڈیم ہے، وہ ایک ایسے مقام پر واقع ہے جو گلگت بلتستان اور KP کے دونوں کی باؤنڈری لائن پر ہے۔ لیکن یہ بات آگے نہ بڑھ سکی کیونکہ صدر مشرف جب چلے گئے تو پھر 2011 میں اس کو گو فارورڈ کیا گیا۔ پھر 2013 میں اس کو کیا گیا، 13 کے جب لاسٹ میں اس پر کام شروع کیا گیا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ جو بینک ہے انہوں نے اس کی فیزیبلٹی بنائی $14 بلین کی۔ اب $14 بلین جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیے جانے تھے، لیکن بعد میں ہندوستان اور پاکستان کی جو شروع سے چپکلش ہے 72 سال کی 73 سال کی، وہ آڑے آ گئی، اور ہندوستان نے سفارتی کوششوں کے طور پر اس کو سبوٹاژ کر دیا۔ آخر کار جو انویسٹر تھے، جن ایجنسیوں نے دینا تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک، انہوں نے کہا کہ یہ جو گلگت بلتستان ہے اس پر تو کلیم انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، کیونکہ جو پرانا کشمیر ہے
پرانا کشمیر ہم اس کو کہتے ہیں جو ڈوگرا راج کا کشمیر تھا، پھر گلاب سنگھ کا کشمیر تھا، ہری سنگھ کا کشمیر تھا، اور جو اس وقت جو کشمیر کچھ حصہ 35% ہمارے پاس ہے، 45% انڈیا کے پاس ہے، اور 20% آکسن چائنا یعنی چائنا کے پاس۔ اور گلگت بلتستان بھی ظاہر ہے اسی پرانے نقشے میں آتا ہے، جو جس کو وہ انڈیا کہتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، حالانکہ ہم تو اس کو متنازع علاقہ نہیں کہتے۔ پھر وہ کام رک گیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں پھر تھوڑا سا گو فارورڈ کیا گیا، لیکن پرنس کریم آغا خان اور یہ پھر کچھ بینک مل کے انہوں نے جوائنٹ وینچر کے طور پر اس پر کام شروع کیا، لیکن وہ بھی چیز راستے میں رہ گئی۔ لیکن اس میں ایک بات پازیٹیو ہوئی کہ لینڈ ایکوزیشن جو تھی، یعنی زمین کا جو ایکوائر کرنا تھا، اس کو لے لیا گیا۔ پھر بعد میں یہ سردخانے کی نظر ہو گیا، کیونکہ ہندوستان نے باقاعدہ طور پر اپنے چینل میں گلگت بلتستان کو اپنی متنازع علاقہ شروع کرنے کے لیے اپنے چینل میں اس کے موسم کے حال بتانا شروع کر دیے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدانوں کے بیانات بھی آنے شروع ہو گئے کہ دیامر بادشاہ جو ہے کہ ڈسپیوٹڈ ایریا میں کیوں بنایا جا رہا ہے، اس میں احسن اقبال کا بیان بھی ریکارڈ پر ہے۔ پھر پی ٹی کے حکومت جب آئی تو چائنا کا جو جوائنٹ وینچر ہے، میں سمجھتا ہوں چائنا ہمارا بہترین دوست ملک ہے، تو لداخ اور کی وجہ سے یعنی انڈیا کے ساتھ جب کنفلکٹ ہوا اور وہ وہاں ڈیمارکیشن کا یا پیپل لبریشن آرمی اور انڈین فوج کی جو جھڑپ ہوئی، اس میں چائنا نے کافی ان کے علاقے جو ایکسیس تھی گلگت بلتستان کی اور راستے جاتے تھے شہر ریشم کو، وہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اب چائنا اور پاکستان کا جو جوائنٹ وینچر ہے، اس کے تحت یہ جو دیامر بادشاہ ہے، پی ٹی کی حکومت نے اس پر کام شروع کیا، اور پھر یہ ہے کہ یہ اب یہ منصوبہ کسی دنیا کے کسی ملک سے کسی قرضے پر نہیں بن رہا، یہ پاکستان اور چائنا کا مشترکہ یعنی انویسٹمنٹ ہے، اور جس کو یعنی دونوں ملک ہی اس کو باقاعدہ طور پر تعمیر کریں گے، اور اس سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جو کالا باغ ڈیم سے زیادہ ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور منصوبہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوہالہ کے اوپر 1124 میگا واٹ کا ایک منصوبہ انہی دنوں آپ نے سنا ہوگا، تو کام جو ہے شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اور آرمی چیف، ISI چیف، یہ سب نے وہاں وزٹ کیا، اور 120 کمپنیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہاں کوئی تخریب کاری نہ ہو سکے، اور یہ 2028 تک جو پرپوز ڈیٹ ہے یہ مکمل ہو سکے۔ اس پر $14 بلین جو ہے وہ اسٹیمیٹ کاسٹ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب یہ منصوبے ذرا آگے جاتے ہیں تو اس میں ہرڈلز آتی ہیں۔ یہ ایک بڑا شاندار منصوبہ ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے سابقہ حکمرانوں نے اس ملک کا خون نچوڑ کے سارے پیسے باہر لے گئے، اور IPP کا جو منصوبہ وہ پیپل پارٹی کے دور میں آج تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، وہ اس میں منصوبے میں باقاعدہ یہ تحریر لکھ کے دے دی گئی کہ جتنی وہ بجلی پیدا کریں گے وہ بے شک کنزیوم ہو یا نہ ہو، اس کی پیمنٹ کی جائے گی۔ اب بھی 2200 سرکولر ڈیٹ جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ جو مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی اس وقت اس سے پہلے 480 بلین تھا، انہوں نے آتے یک جنبش ان کو پیمنٹ کر دی، حالانکہ اس پر انکوائری باقاعدہ ہونی چاہیے تھی یا کسی بھی کورٹ میں کہ جو فرنس آئل ہے یا جو چیزیں یعنی اس معاہدے میں وہ فلفل نہیں کر رہے، وہ بجلی پیدا کئی دفعہ کر بھی نہیں رہے ہوتے، وہ ہماری کئی بیوروکریسی کے کئی لوگوں سے مل کے فیکٹریاں اس طریقے سے کام نہیں کر رہی، لیکن ان کی جو میٹر ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اس کا بوجھ پاکستانی عوام پر پڑتا ہے، اور لینڈ لاسز ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس منصوبے سے کے بعد ہمارے جو ٹرانسمیشن ہے وہ اس کو بہتر کیا جا سکتا۔ اب آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کراچی میں کیا حالات چل رہے ہیں، کہ الیکٹرک ہے، وہ بھی منصوبہ ہے جس پر کڑی شرائط ہیں، وہ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ صاحب کا حکمران نے پاکستانی قوم کو اس شکنجے میں پھنسا دیا ہوا ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کے دن بدلیں گے اور پاکستان خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ تو پاکستان زندہ باد۔